السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادروس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج پھر ہم حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو لے کر، جس میں ادائی کا کلمۃ التحریر دیکھیں گے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ یہ آپ کے سامنے ادائی رجب کا ایڈیشن ہے، ایک دم تازہ ایڈیشن ہے جو ابھی آیا ہے، سمجھیے، اور ہم اسی کا کلمۃ التحریر دیکھنے والے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ہم نے گزشتہ ویڈیو میں ایک طرح سے یہ اشارہ دیا تھا کہ نور عالم خلیل الامینی کے اداریے دیکھیں گے، لیکن مجھے لگا کہ اگر ادائی دیکھ رہے تو پھر تازہ بھی دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی صرف نور عالم صاحب کے اداریے ہی پہ اکتفا کرنا میرے خیال سے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، شاید اور بھی دیکھ سکتے۔ سو دیٹ از وائی میں نے سوچا کہ ایک دم لیٹسٹ ہے، ایک دم تازہ ہے، تو اسی کو پک کر لیا میں نے۔ چلیے اسی کو دیکھتے ہیں، اور سمجھیے کہ میں بھی اس کو ایک دم فور دا فرسٹ ٹائم میں بھی پڑھوں گا، اور ہم ساتھ میں پڑھنے والے ہیں اس کو ایک دم۔ چلیے، سو تعرضت کلمۃ المحرر ہے، اور پھر یہاں ہے الوان من المضایقات یعانیها الاقلیت مسلمۃ فی الہندی۔ طرح طرح کی تنگیوں کا سامنا ہے ہندوستان میں مسلم اقلیت کو۔ سو اقلیت یا مضایقات، یا اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، میرے خیال سے زیادہ اقلیت ایک لفظ ہو سکتا ہے جو بھی بہت مشہور ہے، کہ اقلیت کا مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پہ جمہوری ملکوں میں جو آبادی ہوتی ہے، اس میں مذہب کے لحاظ سے یا رنگ و نسل کے لحاظ سے یا پھر کسی اور لحاظ سے وہ کچھ لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی اکثریت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ یعنی کوئی ایک طبقہ ہوتا ہے، کوئی ایک کمیونٹی ہوتی ہے جو اقلیت میں ہوتی ہے، سو یعنی کم تعداد میں ہوتی ہے دراصل، تو اسی کو الاقلیہ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں۔ اردو میں بھی اقلیت ہی کہہ دیتے ہیں، سو یہی ہے۔ باقی اس پہ یعنی سیاسی نقطۂ نظر سے الگ الگ طرح کی گفتگو ہیں، آپ چاہیں تو اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، اور بہرحال پڑھنا ہی چاہیے۔ تعرضت وتتعرض الأقلية المسلمة الهندية لأنواع من المضايقات التي أصبحت لها كالماء والهواء مما لا بد منه لهم ليعيشوا أو ليحاولوا العيش على الأرض التي حكموها قرابة 8 قرون وسقوا بدمائهم ودموعهم كل شبر من أشبارها وحرروها من أيدي الاستعمار الإنجليزي الغاشم قبل ما ينيف عن 7 قرون من الزمان. ومن أبشع وأحدث صور المضايقات ما يعانيها المسلمون في مدينة غورو غرام المتأخمة للعاصمة الهندية دهلي، والتي يشكل المسلمون فيها نحو 5% من سكانها، ومعظم المسلمين في هذه المدينة ممن يشتغلون في ورشات السيارات أو المصانع التي لا يرخص أصحابها، ومعظمهم هندوس للعمال المسلمين فيها إلا لمدة قليلة من فترة الاستراحة في العمل، ويستغلها المسلمون لأداء صلاة الجمعة في الأماكن المخصصة لها من قبل السلطات المحلية، فإن المسلمين يؤدون الصلوات الخمس في المصليات الصغيرة أو في بيوتهم أو في أماكن عملهم. وأما صلاة الجمعة التي تتطلب التجمع والخطبة فإنهم يتجمعون لأدائها في هذه الأماكن البالغ عددها 37 مكانا خصصته لهم السلطات المحلية لأداء صلاة الجمعة في العراء وفق مصالحة توصل إليها سكان المنطقة من المسلمين وغيرهم والسلطات المحلية عام 2019. وهذه الأماكن ليست في التجمعات السكانية الهندوسية، فإن معظمها في الأماكن الشاغرة من السكان وحول المصانع والشركات. Okay, so let's see کیا ہے.
دیکھیے دراصل میں نے بھی ایک دم فور دا فرسٹ ٹائم پڑھا نا اس کو، تو میں اس کو پورا ہی پڑھتا چلا گیا. میں نے سوچا کہ اس کو پورا پڑھ لیتے اور پھر بات کریں گے، صرف اس لیے. سو تعرضت و تتعرض الاقلیت المسلمۃ الہندیہ، ہندوستانی ہندی مسلم اقلیت سامنا کر رہی ہے، سامنا کیا اور سامنا کر رہی ہے، اس طرح استعمال کرتے ہیں. تعرضت و تتعرض، سامنا کیا اور سامنا کر رہی ہے. لعنوان من المضایقات، طرح طرح کی دشواریوں کا یا تنگیوں کا. التی اصبحت لہا کالماء والہواء، جو کہ اس کے لیے پانی اور ہوا کی مانند بن گئی ہیں. مما لا بد منہ، جو اس کے لیے پانی اور ہوا کی طرح ضروری بن گئی ہیں. مما لا بد منہ کا ترجمہ ایسا ضروری بن گئی ہیں کہہ لیجئے. لہم، ان کے لیے، لیعیشوا او یحاولوا العیش علی الارض، تاکہ وہ رہیں یا رہنے کی کوشش کریں اس زمین پر جس پر تقریباً 8 صدیوں تک انہوں نے حکمرانی کی. سو یہ اس کا مطلب ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. التی اصبحت لها كالماء والهواء مما لا بد منه لهم او ليعيشوا او يحاولوا العيش على الارض التي حكموها قرابة 8 قرون وسقوا بدمائهم ودموعهم، اور انہوں نے سیراب کیا اپنے خون اور اپنے آنسوؤں سے. کل شبر من اشبارها، اس کے ہر شبر کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں بالشت کو، بالشت یعنی ہاتھ سے جو ناپتے تھے، ناپتے ہیں بلکہ. سو دراصل اس کو شبر کہتے ہیں، بالشت کو. تو یعنی ایک طرح سے ہر خطۂ زمین کو، یا ہر یعنی انگلی کے بقدر بھی ہر جو جگہ ہے، ایک طرح سے جب آپ اس کو بتائیں کہ ہر حصہ، ہر ٹکڑا زمین کا، ہر خطہ زمین کا ہمارے آنسوؤں سے اور یعنی ہمارے خون سے سیراب ہے یا وہاں ملے گا. سو اس طرح کی تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ سقوا بدمائهم ودموعهم كل شبر من اشبارها، اس طرح سے. وحرروها من ایدی الاستعمار الانجلیزی الغاشم، اور انہوں نے یعنی مسلمانوں نے یعنی الاقلیہ المسلمہ الہندیہ نے حرروها، اس کو آزاد کیا، من ایدی الاستعمار الانجلیزی الغاشم، ظالم انگریز استعمار سے. استعمار کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے ہیں. پہلے تو اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ آزاد کیا ہے نا، اتنے کا شاید ترجمہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اتنے کا تو شاید ترجمہ سب کو سمجھ میں آ گیا. لیکن استعمار بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے، لیکن جسٹ میں چاہ رہا ہوں کہ ہلکا سا آپ کو بتاؤں کہ استعمار کا مطلب کیا ہوتا ہے. استعمار تو عمران سے ہے یا عمارت سے ہے، یعنی بنانا. تو دراصل آپ جانتے ہیں کہ جو استعماری طاقتیں تھیں وہ کچھ چند تھیں. مثال کے طور پہ اس میں فرانس ایک طاقت تھی، مثال کے طور پہ اس میں برطانیہ ایک استعماری طاقت تھی، مثال کے طور پہ اٹلی استعماری طاقت تھی، پرتگال استعماری طاقت تھی، اور جرمنی استعماری طاقت تھی. تو ان ملکوں نے کیا کیا کہ جب ان کا یعنی آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے سمجھیے، کہ جب ان کے پاس بہت پیسہ تھا اور یہ اور پیسے کی طرف بڑھ رہے تھے، تو انہوں نے جو زمین کے جو دوسرے ملک تھے، جو دور دراز واقع ملک تھے، ان ملکوں پہ بھی قبضہ شروع کیا. اور ان ملکوں پہ قبضہ اس عنوان سے شروع کیا کہ یہ ملک جو ہے تعلیم میں اور پیسے میں پچھڑے ہوئے ہیں، تو ہم ان ملکوں کو آباد کریں گے اور ایک طرح سے جہالت اور فلاں ان چیزوں سے اس کو دور کریں گے. لیکن اب آپ مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے ایسا یہ دعویٰ اپنے آپ میں اتنا ٹھیک نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں لوگوں نے کہا کہ یہ دراصل وہاں کے جو ذرائع تھے، قدرتی ذرائع تھے، وسائل تھے، اور وہاں کی جو مین پاور تھی، صرف اس کا استعمال تھا. اس کے علاوہ وہ کوئی استعمار نہیں تھا، یعنی وہ آباد نہیں کرنا تھا بلکہ وہ خراب کرنا تھا. تو لوگ اسی لیے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا استعمار کو استخراب بھی کہتے ہیں، کہ وہ استعمار تو نہیں، دراصل استخراب تھا. تو لفظ استعمار اپنے آپ میں برا نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ چونکہ اب سب جاننے لگ گئے تو وہ استعمار کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور اس کا مطلب وہی ہے کہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی. لیکن لفظ استعمار اپنے آپ میں ایک منفی معنی کو نہیں بتاتا، بلکہ یہ مثبت معنی کو بتاتا ہے. سو یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں اس لفظ کا استعمال غلط ہے، نہیں، یہ لفظ ہی دراصل استعمال ہوتا ہے عربی میں. اردو یا ہندی میں آپ سامراج کہتے ہیں، اور عربی میں انگلش میں کہتے ہیں
کالونیلزم کچھ اس طرح. سو لفظ تو یہی ہے لیکن اس کا مطلب بتا رہا تھا میں. وحرروها من ایدی الاستعمار الانجلیزی الغاشم. غاشم ظالم کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں. قبل ما ینیف عن 7 قرون من الزمان. تقریباً اب سے 7 صدیوں پہلے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 7 عقود ہوگا، شاید 7 عقود ہوگا، یعنی تقریباً 7 دہوں پہلے. یعنی 7 دہوں کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ 1947 ہی مطلب ہے. یعنی آپ 70 سال لے لیجئے، یہاں سے پیچھے 70 سال، تو وہ 70 دہے پہلے. تو شاید یہاں 7 قرون سے کا میں قرون لفظ غلط ہو گیا شاید، اور شاید یہاں عقود لفظ ہونا تھا. اور اگر یہاں قرون ہی ٹھیک ہے تو پھر وہ شاید اتنا معنی اس کے ٹھیک نہیں ہو پائیں گے. یعنی مثلا اگر آپ کہیں کہ وہ 7 قرون ہی مطلب ہے، اور مطلب ہے کہ وہ سقوا بدمائہم ودموعہم کل شبر من اشبارہا، لیکن وہ حررو جو اس کے بعد آ گیا، اور اس کے بعد پھر وہ کاما بھی نہیں ہے. یعنی آپ جانتے ہیں اس کو کاما کہتے ہیں. کاما تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، یہ جس کو فاصلہ بھی کہتے ہیں. سو یہ بھی اگر نہیں ہے تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ الغاشم کے بعد. سو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید یعنی شاید یہاں عقود ہی لفظ ہونا تھا شاید. اور چلیے سو عن 7 قرون من الزمان، 7 صدیوں پہلے، یا مجھے لگ رہا ہے کہ 7 دہوں پہلے. سو دیٹ از. اور جس طرح میں نے کہا کہ اس کو سقوا بدمائہم ودموعہم کل شبر من اشبارہا سے اس طرح ریلیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر وہ معنوی لحاظ سے بھی یعنی ذرا کمی آ جائے گی. مثلا کیسے کہ ایک تو میں نے یہی کہا کہ جملے کا تعلق دراصل یہاں ایک تسلسل ہے. سو اس تسلسل میں کمی آ جائے گی، کاما بھی نہیں ہے، اور پھر دونوں کا عطف ٹھیک نہیں ہو پائے گا. اور یہ دراصل پورے تاریخی تسلسل کو بتا رہا ہے کہ پہلے سقوا بدمائہم ودموعہم ہے، اور پھر حرروها من ایدی الاستعمار الانجلیزی الغاشم ہے، اور کہیں نہ کہیں اسی کے دوران اس کا بھی وقوع ہوا ہے. تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں زیادہ گہرائی میں، کیونکہ اب یہ ایک طرح سے نیوز ہے، نیوز تو ہے ہی، اور یا کہیے کہ وہ صحافت ہے، تو اس میں اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری درس نظامی کی کوئی کتاب نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. سو ومن أبشع وأحدث صور المضايقات مما يعانيها المسلمون في مدينة غروغرام المتأخمة. اس لفظ کو میں تو اسی طرح پڑھ رہا ہوں، شاید متأخمہ تو نہیں ہونا چاہیے، متأخمہ یعنی قریب کے معنی میں ہونا چاہیے. اس کو آپ اس کو ڈکشنری میں دیکھیے. میں اس وقت چلیے میں بھی دیکھ لیتا ہوں ڈکشنری میں. ہاں، یہ میں نے المعانی پہ نکالا، اور تاخمہ یتاخم متاخمتن. اوکے، متاخم لفظ ہوتا ہے نا، متاخم نہیں، دراصل متاخم. سو تاخمہ الموضع جاورہ ولاصقہ، یعنی قریب پڑوس کے معنی میں. سو شاید سمجھ پائیں آپ. سو متاخمہ کہیے، متاخمتی، المتاخمتی للعاصمۃ الہندیہ، ہندوستانی راجدھانی دہلی کے، یا قومی راجدھانی ہندی دہلی کے جو قریب میں ہے، پڑوس میں ہے. تو ومن ابشع واحدث صور المضایقات، اور ان تنگیوں میں دشوار ترین یا بدترین اور تازہ ترین تنگی وہ ہے یا دشواری وہ ہے جس کا سامنا گروگرام شہر میں مسلمان کر رہے ہیں، دہلی کے پڑوس میں جو ہے واقع ہے. المتاخمہ جو قریب میں واقع ہے، قومی راجدھانی دہلی کے. والتی یشکل المسلمون فیہا نحو 5% من سکانہا، جہاں مسلمانوں کی تعداد اس کی کل آبادی کے 5% ہے. 5% یا 7% یا 10% یا 20%، اسی طرح سے عربی میں کہتے ہیں، یعنی 20%، 5%. سو 5% ہے. اور یشکلو پہ ہم کسی وقت بات کریں گے، یہ عربی کا مشہور انداز ہے، زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے، انشاءاللہ کسی وقت اس پہ بات کرتے ہیں. ومعظم المسلمین فی هذه المدینہ
سو ہاں، جہاں والتی یشکل فیہا المسلمون فیہا، جہاں مسلمانوں کی کل آبادی اس کے کل باشندگان کے میں سے 5% ہے، وہ معظم المسلمین فی هذه المدینتی، اور زیادہ تر مسلمان اس شہر میں وہ ہیں جو ممن یشتغلون فی ورشات السیارات او المصانع التي لا يرخص اصحابها ومعظمهم هندوس للعمال المسلمین فيها الا لمدة قلیلة من فترة الاستراحة. سو زیادہ تر مسلمان اس شہر میں وہ ہیں جو کار فیکٹری میں، یعنی ورشتن اور ورشات اس کا مطلب ہوتا ہے فیکٹری یا وہ جگہ جہاں کوئی چیز بنائی جاتی ہے، سو وہی فیکٹری کہہ لیجئے آپ، یا کارخانے کہہ لیجئے. سو کاروں کے کارخانے یا پھر کار فیکٹری، اور المصانع بھی فیکٹری کہتے ہیں اوبیسلی. سو قریب الفاظ کہہ لیجئے. اور التی لا یرخص اصحابها، جہاں جن کے مالکان چھٹی نہیں دیتے ہیں، جن میں زیادہ تر ہندوس ہیں یعنی ہندو ہیں، اور کن کو نہیں دیتے ہیں؟ للعمال المسلمین، مسلمان کام کرنے والوں کو، اس میں الا لمدۃ قلیلۃ من فترۃ الاستراحۃ، جو آرام کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں سے تھوڑی مدت کے لیے، فی العمل کام میں. وَيَسْتَقِلُّهَا الْمُسْلِمُونَ لِأَدَاءِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الْأَمَاكِنِ الْمُخَصَّصَةِ لَهَا، جس کو، جس وقفے کو، جس فترہ کو یا جس تھوڑی سی مدت کو مسلمان استعمال کر لیتے ہیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، فی الاماکن المخصصۃ لها، ان یعنی الاماکن جگہوں پر، المخصصتی جو مخصوص ہیں، لہا لصلاۃ الجمعہ یعنی نماز کے لیے مخصوص جگہوں پر وہ نماز ادا کر لیتے ہیں نماز جمعہ، من قبل سلطات المحلیتی، اور جو المخصصہ ہے نا وہ کس کی جانب سے مخصوص ہے وہ جگہیں، کس نے مخصوص کی ہیں وہ جگہیں؟ وہ السلطات المحلیہ یعنی لوکل اتھارٹیز نے، یا علاقائی یعنی وہاں کے جو انتظامیہ نے جو جگہ نماز کے لیے خاص کی ہیں، تو ان جگہوں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں یوں. سو فإن المسلمین یؤدون الصلوات الخمس فی المصلیات الصغیرہ، تو مسلمان 5 نمازیں ادا کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسلوں پہ. آپ جانتے ہیں مسلح کسے کہتے ہیں؟ مسلح یعنی نماز کی کوئی بھی جگہ نماز کی جو جگہ ہوگی، ظاہر ہے ہم اسے مسلح کہہ دیتے ہیں، باقاعدہ جو مسجد نہیں ہے لیکن جہاں لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ مسلح ہے. اور تو وہ چھوٹے چھوٹے مسلح ہیں، مثال کے طور پہ وہاں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو جاتی ہوں گی، یا لوگ انفرادی بھی پڑھ لیتے ہوں گے مثلا. سو فی المصلیات الصغیرہ فی بیوتہم، یا تو چھوٹے چھوٹے مسلوں پہ پڑھ لیتے ہیں یا جگہوں پہ اپنے اپنے گھروں پہ پڑھ لیتے ہیں، او فی بیوتہم یا اپنے گھروں پہ، او فی اماکن عملہم یا اپنے کام کی جگہوں پر، تو وہاں بھی پڑھ لیتے ہیں لوگ نمازیں نا. اما صلاۃ الجمعہ، بہرحال نماز جمعہ، التی تتطلب التجمع والخطبۃ، جو جس میں ضرورت ہوتی ہے التجمع یعنی لوگوں کے اکٹھا ہونے کی، یکجا ہونے کی، والخطبۃ اور خطبے کی. تتطلب کا مطلب آپ یا ترجمہ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ یعنی جس میں ضرورت ہوتی ہے، اور التجمع والخطبۃ لوگوں کے یکجا ہونے کی اور خطبے کی، یعنی اس میں خطبہ بھی ہوتا ہے. فإنہم یتجمعون، تو وہ جمع ہوتے ہیں، یکجا ہوتے ہیں، لأدائها نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، فی هذه الاماکن البالغ عددها 37 مکانا، ان جگہوں پر جن کی تعداد البالغ عددها، تو اسی طرح سے کبھی بھی ہم عربی میں تعداد بیان کرتے ہیں البالغ عددها، جن کی تعداد 37 ہے، یعنی جن جگہوں کی تعداد 37 ہے. اب عربی میں مکان معدود کے طور پہ ایک بار اور استعمال کرنا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن اردو میں آپ ایک ہی بار ترجمہ کریں گے، یعنی ان جگہوں پر جن کی تعداد 37 ہے، سمپل. خصصت ہو لہم، جس کو مخصص کیا ہے، جس کو خاص کیا ہے السلطات المحلیہ یعنی علاقائی انتظامیہ نے، لاداء صلاۃ الجمعہ فی العراء، کھلے میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے. العراء آپ جانتے ہیں یعنی عری یا العاری آپ جانتے ہیں، تو اس کا یہاں ترجمہ کھلا، یعنی وہ کوئی بنی ہوئی یا مسقف سین سے ہے نا، وہ مسقف عمارتیں نہیں ہیں بلکہ وہ کھلی جگہیں ہیں جہاں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. تو 37 جگہیں ہیں جہاں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. 37 مکانا وفق مصالحت، اس
مصالحہ یا اس ایگریمنٹ کے مطابق توصل الیہ سکان المنطقۃ من المسلمین وغیرہم وسلطات المحلیۃ عام 2019، اس مصالحہ یا اس ایگریمنٹ کے مطابق جس پر اتفاق ہوا تھا علاقے کے باشندگان کا، مسلمانوں میں، غیر مسلمان اور علاقائی انتظامیہ، تو ان تینوں کے بیچ جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا 2019 میں، اس کے مطابق یہ 37 جگہیں مسلمانوں کی نماز پڑھنے کے لیے خاص کی گئی تھیں۔ توصل الیہ اسی طرح کہتے ہیں جہاں تک پہنچے تھے سکان المنطقہ من المسلمین، یعنی جس ایگریمنٹ تک پہنچے تھے یا جس ایگریمنٹ پر سب نے اتفاق کا اظہار کیا تھا، یوں وهذه الاماکن لیست فی التجمعات السکانیۃ الہندوسیہ، اور یہ جو جگہیں ہیں یہ ہندو آبادی کی میں نہیں آتی، یعنی جو التجمعات کا مطلب ہے یعنی وہ جو آبادی ہے، گھنی آبادی، وہ السکانیہ آبادی ہے، الہندوسیہ ہندو، تو وہاں نہیں آتے یہ، یا ان کے جمع ہونے کی، یکجا ہونے کی جگہوں پہ نہیں آتی ہیں 37 جگہیں۔ فإن معظمها في الأماكن الشاغرة من السكان، بلکہ ان میں فإن معظمها، ان میں زیادہ تر فی الاماکن الشاغرة من السکان، آبادی سے خالی جگہوں پر ہیں، آبادی سے خالی جگہوں پر ہیں، وحول المصانع والشرکات، اور فیکٹریوں اور کمپنیوں کے ارد گرد ہیں۔ تو یا تو خالی جگہوں پر ہیں، جیسے کہ جو خالی جگہیں پڑی ہوتی ہیں وہاں یہ نماز کی جگہیں، یا پھر کمپنیوں اور فیکٹریوں کے آس پاس یہ جگہیں واقع ہیں جہاں مسلمانوں کو یعنی نماز وغیرہ کی اجازت دی گئی ہے۔ میرے خیال سے ٹھیک ہے، یہاں تک ہی اس کو رکھتے ہیں۔ والجدیر میں ایک بار اس کو پڑھ دیتا ہوں، مجھے اچھا لگا یہ انداز بھی، یہ جمیل عارف جمیل القاسمی المبارک فوری ہیں اور اچھا لگا ان کا انداز بھی۔ والجدير بالإشارة أن المسلمين لا يؤدون صلاة الجمعة في هذه الأماكن العارية من السقوف والبناء عن رغبة وحرص عليها، وإنما يضطرون إليها اضطرارا، فقد حاولوا غير مرة استصدار الرخصة لإقامة مسجد أو جامع في هذه المنطقة، ولكن السلطات المحلية أبت وزرعت عراقيل وعقبات في ذلك، بينما سمحت للأديان الأخرى أن تقيم معابدها في المنطقة۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس پیراگراف کا کیا مطلب ہے، آپ اس کو ایک بار اور پڑھ لیجئے روک کے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کا مطلب۔ یہاں غیر مرہ کا مطلب ہے اکثر من مرہ، شاید اب آپ کو کلیئر ہو جائے گا پورا۔ كما يطالب المسلمون في المنطقة السلطات المحلية برد الأراضي الوقفية الإسلامية التي استولى عليها المؤسسات الرسمية إليهم المسلمين، حتى يتسنى لهم إقامة المساجد والجوامع، فيتقوا بذلك لفح ريح السموم والبرد القارس في جانب، وفي جانب آخر يصبح على منجاة من سموم الطائفية التي ينفثها كل يوم جماعات الهندوتوفا المتطرفة یا المتطرفة ضدهم، فقط یعنی یہ دونوں طرح سے میرے خیال سے کہہ سکتے ہیں آپ المتطرفہ کو ہندو طفا جو کہ مضاف الیہ ہے اس کی صفت بنائیں گے، یا پھر جماعت کی، اسی لیے شاید جماعت کی بنانا زیادہ بہتر ہے۔ فقد تعود اعضاء المنظمات الهندوسية المتشددة أن يتجمعوا أيام الجمعة في الأماكن المخصصة لصلاة الجمعة، ويقيموا فيها طقوسا دينية لهم، ويرفعوا هتافات معادية للمسلمين، وربما حملوا المسلمين على النداء بما يخالف دينهم وعقيدتهم إذا ما رغبوا في إقامة الجمعة في هذه المناطق. ومن شنة أهل الباطل أنهم إذا عجزوا عن تكميم أفواه الناطقين بالحق بما يستطيعون من تخويف وترهيب نفخوا في أبواق اللغو والجعجعة وما أشبه هؤلاء بمشركي مكة، فإنهم كانوا إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما طردوا الناس عنهم وقالوا لهم لا تسمعوا له والغوا فيه، فكانوا
یأتون بالمکاء والصفیر بالمکاء ممکن ہے، والصفیر والصیاح وانشاد الشعر والاراجیز وما يحضرهم من الاقوال التي يصخبون بها. وقال الذين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سورة فصلت الآية 26 فما أشبه الليلة بالبارحة. میرے خیال سے اچھی تحریر ہے، یعنی اچھا اداریہ ہے، خاص طور سے الفاظ اچھے، عربی کے نقطہ نظر سے کافی اچھا ہے. آپ اس کو پڑھیے، اور اگر آپ کا مطالبہ ہوگا کہ اسی کو اور کنٹینیو کر کے اس کو کمپلیٹ کر دے بے شک کر سکتے. اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا تو آپ کو طریقہ پتہ ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا. جیسے کہ ہم جو بھی اداریہ پڑھتے ہیں آپ اس کو سمپلی اس کا پورا یعنی یہ جو العدد ہے میگزین کا، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کس طرح کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ جوجل پہ ٹائپ کریں گے. کیا ٹائپ کریں گے جوجل پہ؟ سمپلی مجلۃ الداعی، مجلۃ الداعی اور پھر جسٹ سیکنڈ. تو اس طرح یہ مجلۃ الداعی سرچ کریں گے، جو پہلا رزلٹ ہوگا اسی پہ کلک کر لیں گے. اور پھر یہاں آپ جب اسکرول کریں گے تو یہ تو دراصل جو کیا اوپن ہو رہا ہے یہ، اوکے. تو کچھ اس طرح یعنی احدث الاعداد نظر آئیں گے یہاں، اور اسی طرح سے آپ کو یہ مجلدات المجلہ نظر آئیں گے. تو مجلدات المجلہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ آپ سال وائز جو میگزین دیکھنا چاہیں گے، جیسے کہ 1440 کے یا 1441 یا 1442 یا 1443. تو اگر ایسا کچھ پچھلا دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لیجئے، اور اگر احدث الاعداد دیکھنا ہے یعنی جو لیٹسٹ نسخے آئے ہیں اس کے الداعی کے، تو وہ یہیں مل جاتے ہیں. تو سمپلی رجب پہ جائیں گے اور اس کو ایسا کلک کر لیں گے، اور پھر جب یہ اوپن ہوگا تو یہاں دیکھیں گے آپ ہلکا سا یہ ڈاؤن لوڈ کا یہاں بھی آپشن آ رہا ہے، اور ہلکا سا تھوڑا سا ٹائم یہ لیتا ہے. اور یہ یعنی ریڈنگ کے لیے، صرف پڑھنے کے لیے یہاں تیار ہو جاتا ہے. اور آپ چاہیں تو اس طرح اس پہ کلک کر کے، یہاں پر بھی کلک کر کے یا پرنٹ پہ کلک کر کے اس کو کر سکتے ہیں. اور صرف اگر آپ کو پرنٹ نکالنا ہے تو سمپلی ایک پیج کا بھی پرنٹ نکال سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے یہ طریقہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا گزشتہ ویڈیو میں. اور آپ کی آرا ہمیشہ اہم ہوتی ہیں. ادائی کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. صرف نور عالم صاحب کو پڑھیں، یا ٹھیک ہے یعنی نور عالم صاحب کے بھی کچھ اداریے دیکھتے رہیں، اور جو تازہ آئیں ان کو بھی دیکھتے رہیں. اور تو کچھ اس طرح جو آپ کی آرا ہوتی ہیں، یا کوئی اور بھی میگزین ہے آپ کی نظر میں جو آپ چاہتے ہیں جن کے اداریے، تو آپ سمپلی ہمیں بتا سکتے ہیں کمنٹ کر کے. اور بھی آپ کے لیے آپ کی جو آرا ہوں گی عربی کے حوالے سے، جیسے اور بھی کچھ کتابیں، جیسے ایک دوست نے، ایک صاحب نے کمنٹ کیا کہ ماجدولین جو مصطفیٰ لطفی المنفلوطی کی ہی ایک اور کتاب ہے، تعریب ہے ان کا عربی ترجمہ ہے. اس کے بارے میں مشورہ دیا کہ اس کو شروع کیا جائے. تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی کنسیڈریشن چل رہا ہے، اور جو بھی مناسب وقت ہوگا، مثلا الابرات کے بعد، اور الابرات کے قصۃ الیتیم کے بعد مثلا، تو اس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. اور بھی اگر آپ کا کوئی مشورہ ہے، کوئی رائے ہے آپ کی، ہمیشہ استقبال ہے، آپ جانتے ہیں. اور سبھی کا بہت شکریہ، اتنا آپ نے وقت دیا، آپ سنتے ہیں. اور آپ سے آخر میں وہی گزارش ہے کہ چینل کو اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور لائک کریے ویڈیو اگر پسند آتا ہے تو، اور کمنٹ کریے. آپ کی رائے، آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے ہمیشہ اہم ہوتی ہے. اور یہاں سبھی کا بہت شکریہ. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.